السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید رکھتا ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج جیسے کہ ابھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے رمضان کے بارے میں فیکٹس اور چیزیں بتانے والا ہوں، اور ہم آج ایک سیریس ٹاپک پہ بھی بات کرنے والے ہیں جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں ہم عبادات کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہم عبادات کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ہے ہم مساجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ہم کافی سارے چھوٹے بڑے بزرگ سب کے اندر ایک جوش جذبہ نعمتیں کمانے کے لیے اور عبادات کرنے کا ایک الگ ہی جوش جذبہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ اور رمضان میں سب سے اہمیت دہ عشرہ ہوتا ہے لاسٹ عشرہ، کیونکہ اس کے اندر ایک اسپیشل نائٹ بھی تو آتی ہے جو کہ لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ القدر میں بھی فرمایا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں ملائکہ اور روح یعنی کہ جبریل علیہ السلام بھی آسمان پر سے اترتے ہیں، اور سارے ملائکہ جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ تو ہم لوگ اور اس رات کو پانے کے لیے ہم میں سے کافی سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بچے بڑے سب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور پھر اعتکاف میں ذات کو تلاش کرتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کل ہم لوگ کے اندر ایک بہت بڑی ایک نئی چیز ہم نے ایڈکٹ کر لی ہے اپنے اندر، ہم ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں، اور وہ ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کے اندر عید کی شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں اور دعوتوں میں، اور اپنے دنیاوی مسائل میں اتنا مغن ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ آخری عشرے میں کتنی قیمتی راتیں آنے والی ہوتی ہیں، اور پھر ہم رات کو دیر تک آتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم یہ ایک رمضان کے جیسے خوبصورت راتوں کو پائیں، کیونکہ اب ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہمیں شاید اگلا رمضان نصیب ہو بھی نہ ہو۔ لیکن میں اس بات سے نہیں منع کر رہا کہ ہم عید کی شاپنگ بالکل بھی نہیں کریں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پرائیورٹیز کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے ذکر الہی کی طرف فوکس کریں، اور آپ اپنی شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ ماہ رمضان جو آئے وہ ہمارا سکون سے اللہ کے ذکر میں ہی نکلے۔ آخری عشرے کا مزاج اور ماحول برقرار رکھ کر ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے بلند کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہم اس لیلۃ القدر میں اپنے رب سے مغفرت کروا سکتے ہیں، اپنے رب سے توبہ اپنی قبول کروا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے پیرنٹس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جب اتنا بابرکت مہینہ رمضان کا چل رہا ہو تو اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم بازاروں میں جائیں، اور پھر میں اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں پرائیورٹیز کو سائڈ پہ رکھیں۔ لیکن بچوں، میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں بھی ماشاءاللہ سے اتنی محفل اور رونق ہے کہ ماشاءاللہ سے ہر مساجد میں آپ دیکھیں گے تو 13 سے 15 صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جیسے عید کا چاند دکھتا ہے یا پھر عید کی چاند رات ہوتی ہے اور اس میں تراویح تو ہوتی نہیں ہے، تو عشاء میں صرف 5 صفیں 3 صفیں، اتنے کم لوگ، تو مجھے یہی ہوتا ہے، میں یہی سوچتا ہوں کہ صرف ہم ایک مہینے کے مسلمان تو نہیں ہے نا، ہمیں اس بات کا تو خیال رکھنا ہوگا نا کہ جو بندہ عام رمضان کے مہینے میں تہجد کے لیے اٹھ گیا، سحری کے لیے اٹھ گیا، وہ اب فجر تک کے لیے نہیں اٹھ رہا، کتنی بری بات ہے بچوں۔ ہم نے یہ چیز بھی اپنے پیرنٹس کو، اپنے انکلس کو، اپنی آنٹیز کو، یہ بات تو ہم نے خاص طور سے اس بات کی اویئرنیس پہنچانی ہے کہ صرف ہم ایک مہینے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسی جوش و جذبے کو پورا سال برقرار رکھنا ہے، پورے سال اسی طریقے سے ہم نے مساجد کو بھر کے رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کو بلند کرنا ہے۔ اب بچوں، میں ایک نظم پڑھوں گا جو کہ آپ لوگ بھی سنیں۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھوانا ہے اور کچھ تعبیروں کو پانا ہے، کچھ توبہ کرنی باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، دوزخ سے خود کو بچانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے آنے والے رمضانوں کو بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ مین گول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے انکلز آنٹیز، اپنے جتنے بھی رشتے دار ہیں، ہمارا جو سرکل ہے ریلیٹیو سرکلز، اس کے اندر ہم یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ ہم اپنی شاپنگ پہلے کر لیں یا ہم اپنی شاپنگ کو زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کریں۔ تو پیارے بچوں، امید رکھتا ہوں آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے، اور تو اور میں آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دے کے جا رہا ہوں کہ ہم نے پورا سال اس بات کو قائم رکھنا ہے، ہم نے پورا سال اسی جوش و جذبے سے ہم نے مساجد کو بھر کے رکھنا ہے، یہی جوش و جذبہ ہمیں عام دنوں میں بتانا چاہیے۔ ہمیں تہجد کی نماز اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ فجر کی نماز تو پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن جزائی فی الدنیا والآخرہ۔
www.darsequran.com